تو اس لیے میری رائے یہی ہے کہ مدرسے میں مالدار بچوں سے فیس لینی چاہیے. اس سے مدرسے میں چھٹائی ہوگی, بچے کم پڑھیں گے لیکن اچھے بچے ہوں گے, اچھے خاندانوں کے بچے آئیں گے. سمجھ رہے ہو, تھوڑے بچے ہوں گے لیکن جا کے روحانی عامل نہیں بنیں گے, کم از کم وہ دین کی خدمت کریں گے. ہاں جو غریب بچے ہیں ان کے لیے چندہ بھی لیں, آپ پڑھائیں بھی ان کو, اچھی بات ہے, چندہ دینا بھی چاہیے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہی ہے رفیع بھائی نے کہ فیسیں کتنی لیں. کہہ رہے ہیں ان کے مدرسے کے مصارف 2.5 لاکھ ہوتے ہیں, فیسیں جو جمع ہو رہی ہوتی ہیں بعض مدرسے 10-10 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. دیکھو جتنی بھی لیں لیکن پبلک کو بتائیں. امریکہ میں, کینیڈا میں ہم نے ایک خاندانی چیز دیکھی, کوئی بھی ٹرسٹ ہوگا اس کے آپ جائیں نا آن لائن پوری تحقیق کر سکتے ہیں کس ٹرسٹ کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے اور اس میں جو ملازمین ہیں کس کس کی کتنی تنخواہ ہے. ہر چیز فیئر ہوتی ہے. ہمارے یہاں سے ایسا سسٹم نہیں ہے. آپ کمائیں پیسہ لیکن آپ پھر یہ بتا دیں یہ مدرسہ ہماری سورس آف انکم ہے, تاکہ لوگ زکوٰۃ صدقات کے پیسے پھر نہ دیں. آپ نے ادھر فیس لی, ادھر آپ کی سورس آف انکم ہے, 2.5 لاکھ ایکسپینسز ہیں, 7.5 لاکھ آپ کی بچت ہو رہی ہے اور ساتھ میں زکوٰۃ صدقے فطرے بھی مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے. یہ پھر زیادتی ہے بھائی. یا تو اس کو کمرشل بناؤ یا فی سبیل اللہ بناؤ. لوگ کیا کرتے ہیں اندھیرے میں رکھ رہے ہوتے ہیں بھائی, یا کمرشل ہوگا یا فی سبیل اللہ ہے, تو پھر بتا دو سورس آف انکم نہیں ہے, یہ 1 روپے بھی ہم پہ حرام ہے. پھر وہ روپے کہاں گیا, محلے والوں کو آپ لکھ کے لگائیں اتنی انکم ہوئی ہے جو یہاں خرچ ہوئی ہے, جو یہاں خرچ ہوئی ہے. تو جیسے اجتماعی قربانی میں کیا ہو رہا ہے, لوگ اجتماعی قربانی میں پیسے لے رہے ہیں, جو بچت ہو رہی ہے وہ مسجد والے کھا رہے ہیں. بھائی کس بیس پہ کھا رہے ہو آپ لوگوں کا پیسہ؟ یہ اگر آپ کی سورس آف انکم ہے تو آپ بتاؤ یہ اجتماعی قربانی ہمارا بزنس ہے, ہم آپ کو گائے خرید کے بیچیں گے, اس پہ جو پروفٹ ہوگا وہ ہم رکھیں گے. لیکن وہ بتایا نہیں جا رہا ہوتا. بہت گڑبڑ ہے مالی معاملات میں ہمارے یہاں. باہر ملکوں میں انگریزوں میں کم از کم ایک چیز ہے, وہ اگر بولے گا ڈونیشن تو ڈونیشن ہی مطلب ہوگا, وہ اگر بولے گا بزنس ہے تو بولے گا بزنس ہے. وہ بتائے گا کہ آپ کو کہ میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تجھے فری میں یہ سروس دے رہا ہوں, اتنے پیسے میں تجھ سے لوں گا. ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ ڈونیشن ہے یا کیا ہے. اس لیے ٹھیک ہے یہ فیس لینا, خلاصہ یہ نکلا. یہ تو مدارس کی بات ہوگی. میرا سوال یہ تھا کہ جو مساجد کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں, ہاں تو مساجد میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سے فیسیں لی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے ان سے بھی فیس لے کے قاری صاحب کو دے دیں, کیا جا رہے ہیں. نہیں تو مسجد جو آمدنی ہوگی وہ کہاں جائے گی, مسجد میں خرچ ہوگی. نہیں, جو فیس قاری صاحب بچوں کو مسجد میں پڑھا رہا ہے تو مسجد کی انتظامیہ اگر اسے اجازت دیتی ہے کہ بیٹا آپ ان لوگوں سے فیس لے کے پڑھا دو ان کو, تو ٹھیک ہے وہ فیس لے کے پڑھا دے, وہ پھر اس کی آمدن ہے, کھائے پیے, وہ کھانے دے بیچارے. قاری صاحب کو کیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے نہیں, اگر قاری صاحب کھا لے گا تو کیا جائے گا. دیکھو بتا کے جو کرنا ہے کرو, ڈرامے نہ کرو, ڈرامے نہ کرو. قاری اگر 2 نمبر کر رہا ہے, ادھر فیس بھی لے رہا ہے اور ادھر لوگوں کو تصویریں دکھا رہا ہے میں اتنے بچوں کو پڑھاتا ہوں, تو یہ غلط ہے بھائی. یا تو فری میں پڑھاؤ, مسجد آپ کو تنخواہ دے گی, یا بچوں سے فیس لو. تو یہ سب انتظامیہ کی اجازت سے ہونا چاہیے. تو انتظامیہ جو طریقہ سوٹیبل سمجھتی ہے وہ طریقہ چلا دے, کوئی حل نہیں. کھانے دے قاری صاحب بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کو کھانے دو. ہم کہتے ہیں قاری مارے نہیں بچوں کو, بس پڑھائے ایمانداری سے, ہاتھ نہیں لگائے ان کو.